बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरीज़ मैंने 5 शेयर करनी हैं। पिंकी पीरनी चीफ जस्टिस बंदियाल के घर पहुंच गई। ये मैं आपको बड़ी एक्सक्लूसिव न्यूज़ देने लगा हूँ। शेख रशीद अलमारूफ शीदा टली नस गया। ये किधर गया है ये भी आपको बताता हूँ। और बर्गर का मुकदमा और इमरान खान, ये क्या चक्कर है। आलमी इदारा सेहत ने पाकिस्तान पर पाबंदी लगा दी, इस पे बात करेंगे। और शार फैसल पर वो जो शेर मटर गश्त कर रहा था उसके मुकदमे का क्या बना, इस पर भी बात करेंगे। बस जल्दी से आपने चैनल सब्सक्राइब करना है, जो घंटी का निशान है उसे ज़रूर प्रेस करना है ताकि हर नई आने वाली वीडियो ख़ुद ब खुद आप तक पहुंच जाए। हमारे जो वाटर प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जो प्यासी इंसानियत को पानी पिलाने का सिलसिला है, उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए जनाब। एक वाटर प्रोजेक्ट ज़रूर लगवाइए। और व्हील चेयर का प्रोजेक्ट भी लग रहा है, चल रहा है, ये सारा कुछ डिस्प्ले हो रहा है। और मैं सबसे पहले पिंकी पीरनी वाली ख़बर पर भी आने से पहले मैं आपको एक वीडियो भी दिखाता हूँ, लेकिन साथ ही शेयर करता हूँ। भाई मैं देख रहा था कि न्यूयॉर्क के मुसलमानों के लिए बहुत अच्छी ख़बर है। और वो ख़बर ये है कि अब उनको न्यूयॉर्क की हुकूमत या न्यूयॉर्क के मेयर ने इजाज़त दे दी है कि आप जुमे की नमाज की अज़ान लाउड स्पीकर पर दे सकते हैं। मतलब बार बार वो पूछना नहीं पड़ेगा, एक दफ़ा इजाज़त मिल गई है। और साथ ही ये भी कि आप रमज़ान में जो मगरिब की अज़ान है यानी इफ्तार से पहले की, वो भी आप लाउड स्पीकर पे दे सकते हैं। तो न्यूयॉर्क की मुस्लिम कम्युनिटी ने इसका बहुत खैर मकदम किया है, बहुत ज़बरदस्त बात है। और जज अबुल हसनात जुल्करनैन इमरान खान की एक दरख्वास्त मंजूर कर ली है। और वो दरख्वास्त है कि मेरे बेटों से मेरी फ़ोन पर बात करवाई है। अच्छी बात है कि हर कैदी का हक़ है, उसको जो बेसिक जो राइट्स हैं उनसे बेसिक ह्यूमन राइट्स उनसे महरूम नहीं किया जाता। लेकिन काश यही फार्मूला नवाज़ शरीफ पे भी रखा जाता कि जो मिन्नतें करते रहे उस वक़्त कि जी मेरी मिसेज़ बिस्तर मर्ग पर हैं और मुझे जो है ना, कल भी किसी ने बताया कि उनकी तबीयत बहुत ख़राब है और मेरी फ़ोन पे बात करवा लेना जी कोटा आपका ख़त्म हो गया इस हफ़्ते का। चंद घंटे के बाद वही सुपरिटेंडेंट जेल दौड़ता हुआ नवाज़ शरीफ के पास आया कि आपकी बीवी, आपकी मिसेस फौत हो गई हैं। तो ये बहुत कुछ जो खुला तज़ाद है, ये किसी के साथ नहीं होना चाहिए। और भारतीय मीडिया के मुताबिक हरियाणा के इलाके गुरुग्राम में हिंदू इंतहा पसंदों की जानिब से मुस्लिम अक्सरियत कच्ची आबादी में लोगों को घर खाली कराने की धमकियां दी जा रही हैं। पोस्टर चस्पा किए जा रहे हैं उनकी दुकानों पर, उनके घरों पर कि अगर इज़्ज़त बचानी है तो घर खाली करो। ये भारत की जमहूरियत के मुंह पर एक तमाचा है, इसको ज़रूर देखना चाहिए। हम मजम्मत भी करते हैं। और मैं अब आपको पिंकी पीरनी से पहले इमरान खान की बहन अलीमा खान की एक वीडियो दिखाना चाहूँगा। वो मुलाकात करके आई हैं तो वो क्या बता रही हैं इमरान खान के बारे में। और ये जो वकील झूठे पंजूठे जो भी है, ये जिस तरीके की बात कर रहे हैं, ये वो क्या बात करते हैं, ये वो इसी तरीके की बात करते हैं। और वो बताते हैं जनाब कि ये जो वकील हैं वो बताते हैं कि वो तो उनको दाल रोटी मिल रही है, उनको तो कुछ नहीं मिल रहा, वो तो काल कोठड़ी में हैं, वो ये हैं वो वगैरह वगैरह। हालांकि वो वहाँ बकरे की रानें खा रहे हैं। अब ये सुने ज़रा, उनकी बहन से सुने वो क्या कह रही हैं। लग रहे थे, खुश थे और ये कह रहे थे कि मुझे बड़े सालों के बाद टाइम मिला है कि मैं कुरान पढ़ सक रहा हूँ। मैं दूसरी दफ़ा कुरान शुरू किया है। और वो जो इस्लामिक हिस्ट्री जो उनको बहुत शौक़ है पढ़ने का, एक उसका भी मुतालिया करने का उनको मौका मिल जाए। तो वो अपने आप को जो भी माहौल दे दें खान साहब को, वो अपने आप को एडजस्ट कर लेंगे। इमरान खान ऐसे नहीं देखता कि वो ये नहीं सोच रहे कि मेरी कंडीशंस क्या हैं। अगर आप उनसे पूछेंगे भी वो कहेंगे नहीं सब कुछ बिल्कुल ठीक है। और वो जो जेल इंतज़ामिया है उससे भी वो बड़े सेटिस्फाइड थे, कहते नहीं मुझे किसी के साथ कोई कंप्लेन नहीं है और बिल्कुल ठीक है सारा कुछ। और ये उनके लिए ये चीज़ें वो कहते हैं इर्रेलेवेंट हैं। तो जेल इंतज़ामिया से भी खुश हैं, वो भी बड़े ताउन कर रहे हैं। खान साहब बड़े खुश हैं और वो फिट हैं। फिट का लफ्ज़ इस्तेमाल किया अलीमा खान साहबा ने। और जनाब साथ ही कि जी बकरे शकरे भी बड़े खा रहे हैं, देसी बकरे देसी घी में।
اور چانپاں شانپاں اور جناب مرغ دیسی بھی کھا رہے ہیں. تو پتہ نہیں اب باقی سارے قیدی، اب کچھ لوگ کہہ رہے ہیں وہ اپنے پیسوں سے کھا رہے ہیں، بھائی باقی جو سارے قیدی افورڈ کر سکتے ہیں، اتنے بہت سارے قیدی ان میں سے ہیں، بہت سارے افورڈ بھی کر، ابھی بھی ان کی اپنی جماعت کے بھی. اچھا پھر باقی دیکھیں، علی وزیر دیکھیں، ایمان مزاری دیکھیں، وہ اڈیالہ جیل میں ہیں. باقی خدیجہ شاہ وہ بڑے ایک برانڈ کی مالکن ہیں. اسی طریقے سے عالیہ حمزہ، وہ صنم جاوید، وہ پتہ نہیں باقی بھی سارے جو جتنے ہیں لوگ، تو کیا وہ چانپے شانپے کھا رہے ہیں؟ ان کو دیسی گھی میں مرغے شرغے دیسی مل رہے ہیں. پنکی پیرنی جناب آئیے چیف جسٹس بندیال کے گھر پہنچ گئیں. یہ میری ایکسکلوسیو سٹوری ہے، مجھے بہت ہی ذمہ دار ذرائع نے بتایا ہے اور کہا کہ جناب بشرا بی بی صاحبہ چیف جسٹس بندیال کے گھر گئی ہیں اور وہاں پہ انہوں نے شور ڈالا ہے، وہاں پہ انہوں نے پھڈا کیا ہے کہ جی ہم نے یہ میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہہ رہا ہوں، جس طرح سے مجھے پتہ چلا ہے کہ جی میں کچھ الفاظ کے استعمال میں ابھی بھی زیادہ محتاط رہوں گا، احتیاط برتوں گا، یہ میں پہلے سے بتا دوں. انہیں کہا جناب کہ ہم نے دیکھیں ہم نے آپ کا اتنا خیال کیا تو آپ نے ہمارا کتنا خیال کیا؟ آپ نے ہمارا خیال کیوں نہیں کیا؟ ہمارا خیال آپ نے کیوں نہیں کیا؟ اگر ہم نے آپ کا اتنا خیال کیا ہے تو مطلب مجھے سمجھ نہیں آئی. ان لوگوں نے تو کچھ اور بھی بتایا کہ بھائی پنکی پیرنی نے وہاں کیا کہا ہے کہ بھائی ہم نے کس طرح سے آپ کا خیال کیا ہے. یہ آپ سمجھدار ہیں، وہ یہ ٹرکوں والی بات ہے. تو خیر اب کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بندیال صاحب کے خلاف بھی گھیرا تنگ ہوگا. ان کے آج سے اگر گنیں تو 16-17 دن رہ گئے ہیں، اور 16-17 دنوں کے بعد جب انہوں نے، تو مجھے کچھ بتا رہے تھے کہ ان کے بہت سارے فیصلے وہ بھی ریورس ہو جانے ہیں، اور وہ 9 مئی کے واقعات میں بھی کوئی لگ رہا ہے کہ ان کا کوئی عمل دخل کوئی سامنے آ رہا ہے، اور وہ پھر جو ہے نا مطلب وہ سختیوں کا ایک دوسرا دور شروع ہو رہا ہے جو کہ 16 ستمبر کے بعد شروع ہوگا. اور عمران خان کے لیے بھی، اور سائفر کا کیس بھی میچیور ہونے جا رہا ہے، وہ اکتوبر میں اس کا بھی لگ رہا ہے کہ فیصلہ آ جائے گا. کچھ اس طرح سے بتا رہے تھے ایکسپرٹ لوگ کہ اکتوبر میں ہو سکتا ہے کہ بھائی اس کا فیصلہ آ جائے. پنکی پیرنی قطری شہزادے سے بھی ملی ہیں کہیں کو ہوٹل میں یا اسلام آباد کے کسی گھر میں، تو وہ بھی وہاں پر جو ہے نا کچھ ایسی باتیں، اور کچھ کہا گیا کہ اب سنا ہے کہ قطر نے کوئی سعودی عرب سے بھی بات کی ہے کہ جی اب ذرائع بتا رہے تھے کہ آپ کچھ اگر کرتے ہیں مداخلت تو آپ، کیونکہ ہم تو انہیں نہیں رکھ سکتے ادھر، ہمارے اوپر پھر پریشر بھی ہوگا اور اس طرح کا کنٹرول کرنا ہمارے لیے، آپ کے ہاں کنٹرول کرنا بھی آسان ہے. تو اگر آپ جو ہے نا مطلب وہ یہ صورتحال، تو آپ دیکھتے ہیں کہ ابھی اپنا سعودی عرب کے محمد بن سلمان آتے ہیں یا نہیں آتے. سنا تو ہے کہ وہ آ رہے ہیں، تو اگر وہ آئے تو اس سلسلے میں کوئی بات ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. لیکن جو ذرائع نے مجھے بتایا ہے کہ یہ سختیوں کا جو دوسرا دور شروع ہوا ہے، عمران خان کی سائفر میں یا 9 مئی میں کو کیپٹل پنشمنٹ ہونے والی ہے. اب کیپٹل پنشمنٹ 2 قسم کی ہوتی ہے، ایک کیپٹل پنشمنٹ عمر قید ہوتی ہے، ایک کیپٹل پنشمنٹ سزائے موت ہوتی ہے. تو کچھ اس میں سے کچھ ہونے لگا ہے. اب اس کے بعد پھر ان کو کوئی باہر نسنے کا یا نسوانے کا یا پروگرام ہے، اب اللہ بہتر جانتا ہے. اور نسنے سے مجھے یاد آ گیا کہ شیخ رشید المعروف شیدہ ٹلی وہ نس گیا ہے. وہ کدھر نس گیا ہے بھائی؟ کہہ رہے ہیں کہ روس، یہ سینٹرل ایشین سٹیٹس، کیونکہ شیدہ ٹلی امریکہ تو جا نہیں سکتا، ادھر بھی ان پہ پابندی لگی. وہ تو کئی دفعہ ان کو ڈیپورٹ کیا گیا طیارے سے، اور یورپ بھی، برطانیہ بھی ان کے اپنے عادات کی وجہ سے. تو وہ تو یا تو مڈل ایسٹ جائیں گے، تو مڈل ایسٹ میں ان کے لیے شاید ہو سکتا ہے اتنا کوئی آسان نہ ہو معاملہ، اور وہ سینٹرل ایشین سٹیٹس. اور کچھ ذرائع بتا رہے، یہ میں ویسے شرلی چھوڑنے کا عادی بھی نہیں اور میں اس پہ بلیو بھی نہیں کرتا، لیکن ذرائع نے مجھے پکے نے بتایا ہے کہ شیدہ ٹلی کے ساتھ کوئی 2-3 لڑکیاں بھی ہیں، اور شیدہ ٹلی وہیں پہ نس گیا ہے سینٹرل ایشین سٹیٹ. لیکن سوال یہ ہے کہ بھائی ان کو وہ اگر نس گیا ہے تو ان کو نسوانے میں یا نسانے میں مدد کس نے کی ہے؟ کس نے مدد کی ہے؟ یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑا سوال ہے. یہی تو مسئلہ ہوتا ہے نا کہ وہ اب آج ہم نے دیکھا کہ زین قریشی صاحب، شاہ محمود قریشی کے صاحبزادے، وہ لاہور ایئرپورٹ سے دبئی جانے لگے تو ان کو روک دیا گیا. تو پھر یہ شیخ رشید کو کیوں جانے دیا گیا؟ یہ کس راستے سے گیا ہے؟ آخر زیر زمین تو نہیں گیا.
اور ویسے ہی ہوا میں تو اڑن تشتری میں بیٹھ کے بھی نہیں گیا، تو کسی راستے سے گیا ہے، زمینی راستے سے، افغانستان کے راستے گیا ہے، جس راستے سے اس کو کس نے نسایا ہے اور کیا صورتحال، کسی نے پیسے لے کے اس کو باہر نسایا ہے یا ویسے ہی کوئی دوستی محبت میں یا کیا ہے؟ خیر بہرحال خبر یہ ہے کہ شیدہ ٹالیناس گیا۔ برگر کا مقدمہ اور عمران خان، یہ کیا چکر ہے؟ تعلق کیا ہے اس؟ بھائی میں پڑھ رہا تھا، پھر میں نے ٹویٹ بھی کی اس پر کہ امریکہ میں ایک برگر کمپنی، غالباً کنگ برگر کمپنی ہے، انٹرنیشنل برانڈ ہے، اور اس پہ مقدمہ ہو گیا۔ مقدمہ کس بات پہ ہوا؟ عدالت میں اس پہ مقدمہ ہو گیا، جواب طلب کیا، ہو سکتا ہے بھاری جرمانہ ہو جائے وغیرہ وغیرہ۔ کسی نے کہا ہے کہ جناب کہ جو برگر یہ تصویر میں دکھاتے ہیں نا اور جو اصل میں دیتے ہیں، اصل والے برگر کا سائز چھوٹا ہے، تصویر والے برگر کا سائز بڑا ہے۔ اب یہ آپ حیران ہوں گے، لیکن یہ رول آف لا ہے، اسی کو تو رول آف لا کہتے ہیں کہ آپ سجی دکھا کے کبھی نہیں مار سکتے، اسی کو تو قانون کی حکمرانی کہتے ہیں۔ اس برگر کنگ پر مقدمہ ہو گیا عدالت نے، اب وہ مشکل میں آ گئے ہیں کہ آپ نے تصویر میں بڑا برگر دکھایا اور اصل میں چھوٹا برگر دیا۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ تصویر میں برگر دکھایا بڑا اور برگر دیا ہی نہیں ہے، نہیں، تصویر میں بڑا برگر دکھایا، اصل میں چھوٹا برگر دیا۔ میں حیران ہوں، امریکہ میں اس پہ بھی مقدمہ ہو گیا ہے۔ ایک پاکستان ہے کہ ایک بندہ جو جھانسا دے کے آیا کہ میں آپ کو 1 کروڑ نوکریاں دوں گا، میں آپ کو 50 لاکھ گھر دوں گا، اگر میں IMF کی طرف جاؤں تو میں خودکشی کر لوں گا، میں یہ کر لوں گا، وہ کر لوں گا، پتہ نہیں کتنے سینکڑوں جھانسے دے کے آیا، اور پھر جب وہ میں 90 روز میں کرپشن ختم کر دوں گا، میں اپنی کابینہ 15 سے 20 کے درمیان رکھوں گا، لیکن جب وہ حکومت میں وہی بندہ آیا تو اس نے پوری قوم کو ٹھینگا دکھا دیا۔ آج وہی بندہ پھر بھی قوم کا ہیرو ہے۔ یہ ہمارے اور امریکہ میں فرق ہے۔ مطلب آپ دیکھیں کہ اگر ایک برگر کمپنی اگر یہ کرتی ہے کہ جی تصویر میں بڑا برگر دکھا کے ایکچول میں چھوٹا دیتی ہے، اس کو بھی سزا ہوتی ہے، اس پہ بھی مقدمہ بن جاتا ہے۔ ہمارے ہاں 1 کروڑ نوکریاں دوں گا، ایک بھی نہیں دی، پھر بھی ہیرو ہیں۔ اب اسی وجہ سے تو ہے کہ نون لیگ اپنا وہ کہتے ہیں کہ جناب 2017 16 15 14 13 یہ جتنا پچھلا ادوار تھا آپ نے بڑی زبردست کام کیا، اب وہ بیانیے کی تلاش میں ہیں بھائی، کیونکہ اس قوم کو بیانیہ چاہیے نا، اس قوم کو ایویں ہی جو ہے نا وہ بیوقوف بنانے کے لیے کوئی نہ کوئی نعرہ چاہیے۔ یہ قوم پھر کہتے ہیں آپ کہ جناب بجلی مہنگی ہو گئی ہے، پھر کہتے ہیں آپ کہ فلاں چیز مہنگی ہو گئی، چینی مہنگی مل رہی ہے، آٹا مہنگا۔ بھائی آپ نعرے کی قوم ہے نا، آپ تو ہیں ہی بیانیے کی قوم۔ آپ کوئی اس والی قوم ہو جس میں کسی کو کارکردگی کی بنیاد پہ پرکھیں تو 2013 سے لے کر 2017 تک دیکھ لیں، یہی چینی 45 روپے کی رہی، 46 کی بھی نہیں ہوئی۔ یہ آپ چیک کر لیے آٹا، اور ساتھ ہی آپ چینی کو دیکھیں تو یہ 52 سے 55 روپے کی رہی ہے، مجھے نہیں یاد 60 کی بھی کبھی نہیں ہوئی۔ تو اگر آپ نے کارکردگی دیکھنی ہو تو پھر تو آپ بجلی کا یونٹ دیکھیں، وہی 9 روپے کا 11 روپے کا یہ یونٹ رہا ہے۔ آپ اگر ساتھ ہی جو ہے نا آٹا دیکھیں، چینی دیکھیں، بجلی کا یونٹ دیکھیں، ڈالر دیکھیں، وہ 91 روپے سے اوپر نہیں گیا۔ تو یہ ساری چیزوں کو اگر آپ پیٹرول دیکھیں، وہ 78 روپے کا تھا جب نواز شریف کو نائل کیا گیا، لیکن آپ کو چین نہیں تھا، آپ نے خام خواہ کنجی پھیری کہ جناب اس کو کھائی میں پھینکو نا، ایک نیا تجربہ کرتے ہیں۔ تو پھر جب اس طرح کی قوم ہو، جب تجربوں والی قوم ہو، جب نعروں والی قوم ہو، اس نے کچھ بھی نہیں کیا، اس نے اسی چینی کو جو 55 روپے والی چینی تھی 120 پہ پہنچا دی، اور پھر نعرہ لگایا مجھے امریکہ نے نکالا، اور جی جناب یہ تو بڑا مظلوم بندہ ہے۔ تو نعروں والی قوم کا کوئی نہیں ہوتا، یہاں کارکردگی کی بنیاد پہ ہوتا ہے۔ اس نے نعرے لگائے میں آپ کو 1 کروڑ نوکریاں دوں گا، ایک بھی نہیں دی، پھر بھی آپ نے اس کے بیانیے پہ چل پڑے، تو پھر آپ بھگتے، اب بھگتے ہیں۔ عالمی ادارہ صحت نے پاکستان پر پابندی لگا دی، بخیر یہ پابندی اس نے پہلے ہی لگائی۔ یہ ہیں وہ اصل مسائل جن کی طرف آنا چاہیے۔ پاکستان پہ پابندی کیا ہے؟ پاکستان کی سیاحت پہ پابندی لگا دی۔ پاکستان میں کوئی سیاح نہیں آئیں گے، کوئی وزٹرز نہیں آئیں گے،
टूरिस्ट नहीं आएंगे, इंटरनेशनल टूरिस्ट। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान में पोलियो नहीं ख़त्म हो रहा। ऐसा नहीं है कि वो पोलियो वापस लेके जाएं, ठीक है ना, वो या उनके बच्चे या बाकी या वो उसमें अभी उस पाबंदी में 3 महीने का मज़ीद इजाफ़ा कर दिया गया है। तो अब बताया यही गया है कि पाकिस्तान में अब भी पोलियो बाकी है, ख़ास तौर पे खैबर पख्तूनख्वा में, जहाँ पर इमरान ख़ान की 10 साल हुकूमत। ये वो चीज़ें हैं जिधर असल तवज्जो देने की ज़रूरत है। ये वो चीज़ें हैं कि हमने क्या करना है। हमने ये करना है कि जनाब जो नादरा का चेयरमैन है ना, वो भी हुकूमत ने फ़ैसला करना है कि वो भी रिटायर्ड नहीं, अब हाजिर सर्विस फ़ौजी अफसर भी, ब्रिगेडियर, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल वगैरह वो हो सकता है। और इलेक्शन कमीशन से कोई परमिशन नहीं ली, इजाज़त ही नहीं थी, अख्तियार ही नहीं था, फिर भी काबीना ने फ़ैसला कर दिया। ये हमें इख्तियार है कि हम नादरा का चेयरमैन एक हाजिर सर्विस फ़ौजी अफसर को लगा सकते हैं, लेकिन ये हमें इख्तियार नहीं है कि हम 400 यूनिट वालों के बिलों का अगर हमने किस्तें करनी है ना, माफ़ नहीं करना, सिर्फ किस्तें करनी है, वो भी हमने IMF से इजाज़त लेनी है। ये हमें इख्तियार नहीं है। हम ये ऐसी कौम है शार फैसल पे, शार फैसल। और मुझे तो ये खदशा है कि ऐसा ना हो कि जनाब ये इदारा सेहत हमारे इंटरनेशनल जो यहाँ से लोग जाते हैं ना बाहर, फ़्लाइटों से उनको डिपोर्ट करना शुरू कर दे कि भाई आपके मुल्क में पोलियो नहीं ख़त्म हो रहा। अल्लाह माफ़ करे। शार फैसल पे आपने देखा ये 2 दिन पहले शेर मटर गश्त कर रहा था, उसके मालिक को अदालत ने 10 लाख रुपया जुर्माना कर दिया। उन्होंने कहा कि जनाब ये जो शेर मटर गश्त कर रहा था, शेर और साथ गालिबन कछुआ भी था, तो वो भी जो है ना, उन्होंने कहा अच्छा, उन्होंने कहा जी मैं इनको डॉक्टर के पास लेके जा रहा था। अब आप अंदाज़ा तो करें, वो खैर से टोर के लेके जा रहे थे डॉक्टर के पास। वाइल्ड लाइफ ने कहा भाई ये तो SOP ही नहीं है, अगर ऐसा कोई होता है तो आप हमें इतला देते हैं, हम आते हैं या ले जाते हैं या वगैरह वगैरह, ठीक हो गया ना। आपको किसने कहा है कि आप खैर से टुर पड़ो शार फैसल पे और शेर और कछुए को साथ लेके? उन्होंने अदालत से कहा जी मेरा शेर जो है ना ये 7 माह का बच्चा है, ये बजरा है। उन्होंने कहा ये बच्चा है तो फिर आप अपनी गोद में बिठा दें, ठीक है ना, बच्चे को इसकी गोद में बिठाएं। तो वो शेर भी ले लिया, कछुआ भी ले लिया, उसको तो रखा वो जनाब इसको ज़ू में रखो, नेचुरल माहौल में रखो, उस पर 10 लाख रुपये जुर्माना हो गया है। ये हैं पाकिस्तान के हालात। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।